میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی علی میری کو آپ آگے چلیے۔ ایک بہت سخت مرحلہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ نزع کی کیفیت ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے۔ نزع کی کیفیت میں بتا نہیں سکتا، نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں۔ احساس والی تو بتائی نہیں جا سکتی، جس چیز کا احساس ہو وہ تو بتائی نہیں جا سکتی، مگر پھر جس چیز کا احساس بھی نہ ہو اس کو کیا بتائیں۔ مگر علماء کہتے ہیں بس ایسا محسوس کرو کہ ببول کے کانٹے پر بھیگی ہوئی ہلکی سی چادر ڈال کر کھینچ لو تو ریشے ریشے کی حالت خراب نظر آتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے جسم کے ہر حصے سے کوئی کانٹے کو کھینچ رہا ہو۔ مگر میرے رسول نے کیا کہا سنو، مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ دعوے نے تو بہت ہیبت دی، دعوے نے تو بہت ہیبت دی، دلیل نے سکون دے دیا۔ کیا مطلب؟ پڑھو تفسیر روح البیان، اس کی تفسیر ہمیں ملی، ہم نے اس میں پڑھا کہ ایک بزرگ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیا، حضور نزع کی تکلیف تو بہت ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کلام بلاغت ہماری سمجھ میں نہ آ سکا، تو سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف میں غور کرو۔ سورہ یوسف میں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا، یہ منظر ان کے سامنے آیا کہ جمال یوسفی مصر کی عورتوں کے سامنے بے حجاب ہوا، تو سارے ہوش و حواس ان کے جمال یوسفی میں گم ہو گئے اور انہوں نے لیمو کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو حضرات جب کوئی انگلی کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا؟ بتاؤ تکلیف ہوتی ہے؟ جب کوئی انگلی کاٹتا ہے تکلیف ہوتی ہے، مگر یقین جانو کہ مصر کی عورتوں کو احساس بھی نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ ان کے حواس گم ہو گئے تھے جمال یوسفی میں، تو درد ہوا محسوس نہ ہوا، تکلیف ہوئی احساس نہ ہوا، سارے احساس ادھر متوجہ ہو گئے۔ تو رسول اپنے کرم سے فرمانا چاہتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، سارے ہوش و حواس اس میں گم ہو جائیں گے، روح نکل جائے گی، پتہ نہ چلے گا، درد ہوگا احساس نہ ہوگا۔ درد ہوگا محسوس نہ ہوگا، تکلیف ہوگی احساس نہ ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ نے ایک اضطراب پیدا کیا تھا، جمال مصطفیٰ نے سکون دے دیا۔ دلیل کا کام ہی سکون دینا ہے، جہاں دعوے کا جلال و ہیبت ہو وہاں دلیل جمال و رحمت ہو۔ مگر ایک بات خیال رہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ارے انہی کے سامنے تو آئیں گے، اور جو کہتے ہیں نہیں آ سکتے، معلوم ہوتا ہے کہ نزع کی ساری تکلیفیں انہی کے لیے مقدر ہو چکی ہیں، انہی کے لیے مقدر ہو چکی ہیں۔ تو حضرات دوسری منزل کیا ہے؟
قبر ہے، وہاں بھی جہاں دعویٰ ہے وہیں دلیل ہے۔ تیسری منزل میں لے جاؤں، تشریحات میں لے جانے کا وقت نہیں۔ تیسری منزل کے بارے میں سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا رسول مالک یوم الدین کا نائب و خلیفہ حکم ہوگا تو رسول کا حکم ہوگا، دن ہوگا تو رسول کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن میں نے عالم خیال میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی یہاں کے تاجدار ہیں، تو بیٹھ جائیے کسی کرسی پر۔ تاجداروں کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر حکم نافذ کرتے ہیں۔ آپ بھی ملائکہ کو حکم دے دیجئے، اے ملائکہ دیکھو کوئی امتی میرا اگر جہنم میں جائے اس کے نکالنے کا بندوبست کرو، دیکھو میزان کی بھی خبر رکھو، دیکھو پل صراط کی بھی خبر رکھو۔ سرکار آپ حکم نافذ کیجئے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے، اس لیے کہ آج حکم آپ کا حکم ہے اور دن آپ کا دن ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اے رسول، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حکم دیجئے ملائکہ اس حکم پر عمل درآمد کریں گے اور اس حکم کی وجہ آبری کریں گے۔ مگر یہ کیا بات ہے، یہی رسول کبھی جہنم کے دروازے پر دکھائی دے رہے ہیں، کبھی پل صراط پر ہے، کبھی میزان پر ہے، کبھی میزان کے سامنے ہے، بیٹھ کر تاجداروں کی طرح یہ حکم نافذ کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے رسول کو تو ایک عجیب منظر پیش کرنا ہے، انہیں جہنم کے دروازے پر بھی رہنا ہے، انہیں پل صراط پر بھی رہنا ہے، انہیں میزان کے پاس بھی رہنا ہے۔ صرف حکم دینے پر وہ اتفاق نہیں فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جب میری امت کے گناہگار جہنم کی طرف لائے جائیں گے اس وقت ان کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، ان کے دل میں اضطراب ہوگا، جب جہنم کے دروازے پر مجھے دیکھیں گے تو انہیں سکون ہو جائے گا کہ میرا نکالنے والا تو پہلے ہی موجود ہے، میرا بچانے والا تو پہلے ہی موجود ہے۔ تو دیکھو لا الہ الا اللہ نے بے قرار کیا تو رسول نے اطمینان دے دیا، دلیل کا کام ہی ہے اطمینان دینا۔ ایسے ہی جب تم گناہوں کی گٹھری کو لے کر لرزتے ہوئے قدم، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میزان کی طرف بڑھو گے تو کتنی پریشانی ہوگی، کتنا اضطراب ہوگا، مگر وہاں تم رسول کو دیکھ لو گے، تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ میرے پیارے آقا پہلے سے ہی موجود ہیں۔ جب تم پل صراط پر سے گزر رہے ہوگے اس وقت تمہارے قدم، تمہاری لغزش کا کیا عالم ہوگا، مگر جب تم رسول کو دیکھ لو گے تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ اب میری لغزش پا مجھے گرا نہیں سکتی، میرا بازو تھامنے والا پہلے سے ہی موجود ہے۔ دیکھو جہاں جہاں دعوے کا جلال ہے وہاں وہاں دلیل کا جمال ہے، جہاں جہاں دعوے کی ہیبت ہے وہاں وہاں دلیل کی رحمت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرحرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرحرا تیرا۔ یقیناً آ گیا تمہارے رب کی جانب سے برہان، تمہارے پاس آ گیا، سب کے پاس آ گیا۔ یہ نہیں کہ صرف مکے والوں کے پاس آ گیا، یہ نہیں کہ صرف عرب والوں کے پاس آ گیا، سب کے پاس آ گیا۔ اور جو آیا ہے وہ رب کا برہان ہے۔ آؤ تنقید کرو، آؤ دیکھو اور پرکھو۔ اس وقت تنقید کرنے والے بے چین ہوں گے،
دیکھیں ہمارے لیے برہان ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے رحمت ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے احسان ہے کہ نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے کہ نہیں۔ تنقیدی نظر رکھنے والے خوب آئے اور میرے رب نے اپنے رسول کو مطمئن کر دیا، آنے دو آنے والوں کو، کس کمال کی یہاں کمی ہے، کس معجزے کی یہاں کمی ہے، جس نقطۂ نظر سے یہ دیکھیں گے آپ کو با کمال پائیں گے۔ آنے دو ان آنے والوں کو، چیلنج کر دیا آ جاؤ تو سبھی دوڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک دو مثال دے کے آگے بڑھوں، حضرت کلیم کے ماننے والے کیا نہ آئے ہوں گے جائزہ لینے کے لیے، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے بھی تو برہان ہیں۔ حضرت کلیم کا ماننے والا جب پہنچا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ نقشہ بھی تو ہوگا کہ میرے کلیم وہ ہیں جن کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا کوہ طور پر، مگر بتاؤ جب رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت کلیم کے لیے قانون تھا، اے کلیم کچھ کہنا ہے تو طور پر آؤ، اے کلیم کچھ سننا ہے تو طور پر آؤ، اے کلیم کچھ لینا ہے تو طور پر آؤ۔ قانون بنایا گیا، ضابطہ بنا تھا، مگر حبیب کے لیے کہا گیا اے حبیب کچھ کہنا ہے، صفا پر آنے کی ضرورت نہیں، حرم میں جانے کی ضرورت نہیں، کعبے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اے حبیب کچھ کہنا ہے، طور پر آنے کی ضرورت نہیں، اے حبیب کچھ کہنا ہے، بیت المقدس میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، اے حبیب کچھ کہنا ہے، جبل حرا پر بھی آنے کی ضرورت نہیں، اے حبیب کچھ کہنا ہے، جبل ثور پر بھی آنے کی ضرورت نہیں، اے حبیب کچھ کہنا ہے تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نظریں اٹھاؤ، قبلہ ہم بدل دیں گے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت کلیم کو شرف ہم کلامی ضرور حاصل ہوا، مگر سنو حضرت کلیم وہی تھے جو طالب جلوہ تھے۔ حضرت کلیم کا کہنا یہ تھا اے رب دکھا دے، اور حبیب سے جلوہ کہہ رہا ہے اے حبیب آ کے دیکھ جا، اے حبیب آ کے دیکھ جا۔ یہاں دکھانے کا اصرار ہے اور وہاں دیکھ جا کی بات ہے، تو جلوہ طالب حبیب اور کلیم طالب جلوہ، اور کلیم طالب جلوہ۔ حضرات یہ منظر دیکھ کر یقیناً کلیمی جھوم جائے گا۔ حضرت کلیم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، کیا زبردست معجزہ تھا، یعنی ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، مگر آج کا ذہن بھی عجیب و غریب ہے۔ حضرت کلیم کے معجزے کے وقار کو کم کرنے کے لیے ایک بات تخلیق کی گئی، کہا گیا سنو جی، اس پتھر کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور دروازہ بند تھا، حضرت کلیم نے مارا، دروازہ کھل گیا۔ یہ کون سی کمال کی بات ہے، پتھر ہی سے تو پانی نکلتا ہے۔ حضرت کلیم نے کیا کیا، ایک عظیم نبی کے عظیم معجزے کے اندر تحریف کی جا رہی ہے، مگر سنو وہاں تو پتھر سے پانی نکلنے کی بات ہے اور یہاں رسول کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا۔ یہ منظر کلیمی دیکھ رہا ہے، کوئی بے وقوف انسان بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاتھ میں پانی بند تھا، ہاتھ میں پانی بھرا ہوا تھا، دروازے بند تھے، رسول نے کھول دیا، سب نکل آیا، یہ کوئی بے وقوف بھی نہیں کہے گا۔ اور اگر کوئی کہہ دے تو آپ کر کیا لیں گے؟ ہمارا دور خراب ہے نا، تو کیا عجب ہے کوئی عقل کا اندھا بول پڑے کہ نبی کریم کے ہاتھ میں پانی بھرا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، رسول نے کھول دیا، تو ایسے سے صرف ایک بات کہی جائے گی، وہ یہ کہ دیکھو تمہارے سوچنے سمجھنے کی ساری کھڑکیاں بند ہیں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ بند کھلے، مگر اس بند پر اگر کسی دیو کا پہرا بیٹھا ہوا ہے تو کھلنے کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟
کھلنے کی امید کیا کی جائے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے والے سوچیں گے اللہ اکبر، قم باذن اللہ کہہ دیں مردہ زندہ ہو جائے. مگر میں تیزی سے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. کیا اس مائک کو آپ مردہ کہیں گے؟ کیا اس اسٹیج کو آپ مردہ کہیں گے؟ کیا اس میز کو آپ مردہ کہیں گے؟ کیا ان کرسیوں کو آپ مردہ کہیں گے؟ ارے مردہ اسے نہیں کہتے جس میں روح نہ ہو، مردہ اسے کہتے ہیں جس میں روح کی صلاحیت ہو، روح نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہی تو تھا کہ نکلی ہوئی روح کو پلٹا دیا. ایسے میں روح ڈالی جس میں پہلے سے روح موجود تھی، تو نکلی ہوئی روح کو پلٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. مگر میرے رسول نے بے روح کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، بے روح کنکریوں میں روح ڈال دی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اور جب حضرت یوسف کے جمال کی بات آتی ہے تو پھر وہ شعر آخری شعر ہے. اس سے زیادہ بہتر بات نہیں کہی جا سکتی. شعر کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں در نام بے مردان عرب، سر کٹاتے ہیں در نام بے مردان عرب. وہ حسن یوسفی تھا جہاں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، انہوں نے کاٹی نہیں تھیں، کٹ گئیں. ہوش و حواس میں نہیں، بے حواسی میں. مردوں کی بات نہیں، عورتوں کی بات ہے. غور کیجئے، وہاں معاملہ عورتوں کا ہے، مردوں کا نہیں. وہاں معاملہ بے حواسی کا ہے، حواس کا نہیں. وہاں کٹنے کا ہے، کاٹنے کا نہیں. مگر اے رسول آپ کا یہ جمال ہے کہ یہاں مردان عرب گرد میں کٹا رہے ہیں. یہاں عورتوں کا معاملہ نہیں، مردوں کا ہے. یہاں بے حواسی کا معاملہ نہیں، ہوش و حواس کا معاملہ ہے. یہاں کٹنے کا معاملہ نہیں، کٹانے کا معاملہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے والوں نے دیکھا. ٹھیک ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس میں تھی، مگر سنو، ذات ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت شخصیت سے بھی کسے انکار ہے؟ نارے نمرود میں گئے، آتش کدا گل کدا ہو گیا. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اب جلانے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، پہنچے آگ ٹھنڈی ہو گئی. مگر خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہاں گئی تھی. مگر دوستو یاد کرو، رسول کے ہاتھ سے لگے ہوئے اس رومال کو جو صحابی رسول کے پاس محفوظ ہے، جب وہ رومال جب اس میں گندگی آ جائے یا کبھی دھونے کی ضرورت آئے تو وہ اس رومال کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے ہیں، اور تنور میں سے نکال کر کے جب اسے نکالتے ہیں تو وہ بالکل دھل کر صاف نکلتا ہے. تو سنو، وہاں ذات ابراہیم گئی تھی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود گئے تھے. یہاں رسول خود نہیں گئے تھے، رسول کی نسبت گئی تھی، رسول کا تعلق گیا تھا. انگلی تک تو نہیں گئی، رسول کا کوئی لباس مبارک بھی نہیں گیا، صرف نسبت گئی. وہاں آتش کدا گل کدا بن گیا. مگر یہاں آگ ہے، اور اپنی حرارتوں کو جس نے نہیں کھویا ہے لیکن جلانے کی ہمت نہیں ہے. یہیں سے پتا چل گیا کہ جب نسبت لے کر تنور میں کپڑا چاہتا ہے تو آگ نہیں جلا پاتی. تو اگر تمہارے دل میں رسول کی محبت ہو تو جہنم میں جلانے کی طاقت کہاں سے آئے؟ جہنم میں جلانے کی طاقت